الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا عمل ان 3 دنوں کا ہے، جس سے اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں، جس کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے جب یہ بات آئی کہ قربانی کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قربانی کرنا چاہیے یا قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کرنا یہ واجب ہے، اور واجب کا حکم اور فرض کا حکم تقریباً دونوں کا 99 اور 100 آس پاس میں ہے، یعنی کہہ لیجئے دونوں کا حکم ایک ہے، عمل کے حق میں دونوں برابر۔ البتہ اعتقاد کے بارے میں جو حکم فرض کا ہے وہ واجب کا نہیں ہے۔ کوئی آدمی فرض کا انکار کر دے، فرض کا انکاری کافر ہوتا ہے، اور کوئی واجب کا انکار کر دے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، فاسق کہیں گے، مردود کہیں گے۔ تو اعتقاد کے بارے میں تھوڑا سا فرق ہے، باقی عمل کے بارے میں جو حکم واجب کا ہے وہی حکم فرض کا ہے، یا جو حکم فرض کا ہے وہی حکم واجب کا ہے۔ تو قربانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب، جس کا کرنا انتہائی ضروری ہے صاحب نصاب پر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان 2 اماموں کے نزدیک قربانی کرنا سنت ہے، سنت مؤکدہ، ان کے ہاں واجب نہیں، لیکن ہمارے یہاں قربانی کرنا واجب۔ تو جب قربانی کی بات آئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانی ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو سادہ سا اور سمپل سا ایک جواب دیا، یہ سنت ابیکم ابراہیم۔ کچھ چیزیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، جو خاندانی شرافت ہوتی ہے،
تو خاندانی شرافت کی بنا پر کرنا پڑتا ہے، چلتی رہتی ہیں خاندان میں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی پہچان یہی ہے، لہذا گھٹیا اور اوباش لوگوں کا کام نہیں کر سکتے ہو۔ ان کے چال ڈھال سے، لب و لہجے سے شرافت ٹپکتی رہتی۔ اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ ایک موٹی سی بات اتنی یاد رکھو کہ یہ تمہارے جو جد امجد ہیں، جو تمہارے بڑے دادا ہیں، یہ ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، وہ کیا کرتے تھے، لہذا تم بھی اسی خاندان کے ہو، اسماعیلی خاندان کے ہو، تمہیں بھی کرنا ہے، ایک پرمپرا ہے جو تمہیں نبھانی ہے، یہ کہہ لیجئے آپ۔ صحابہ کرام بڑے ذہین تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اسلام میں پرمپرا کو نبھانے کی بات کب سے آ گئی؟ سوچا انہوں نے اپنے دل میں، یہ پرمپرا صرف نہیں ہو سکتی۔ تو اگلا سوال پھر انہوں نے کیا، اگر یہ سنت ابیکم ابراہیم ہے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمیں کرنے سے کیا ملے گا؟ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بے مقصد تو آدمی کر نہیں سکتا، شریعت اسلام میں کوئی کام بے مقصد ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا جواب دیا، کیا؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ۔ تم فائدہ سوچتے تھے، اس میں فائدہ کیا ہے کرنے میں؟ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ کاؤنٹنگ کریے، اب کاؤنٹنگ مشین لے کر کے لگا دیجئے بکرے کے اوپر، 10,000 میں، 15,000 میں، 20,000 میں، کم سے کم 20 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ اور کچھ چاہیے؟ صحابہ کرام نے پھر اگلا سوال کیا، اللہ کے رسول لیکن جو جانور ہم کرتے ہیں سب پہ بال ہی نہیں ہوتے نا، ہم میڈھا بھی کرتے ہیں، دمبا بھی کرتے ہیں، اور اس کے بال کو بال نہیں اون کہا جاتا ہے، ومصوف، اور اون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تشفی بخش جواب دیا ہے، صحابہ کرام کو اطمینان بخش جواب دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر آگے سمجھایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ رہی بات اون والے جانور کی، تو ان کا بھی وہی حکم ہے، ان کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اب اگر بکرے پر 20 لاکھ بال ہوتے ہوں گے تو میڈھے پر، دمبے پر 40 لاکھ بال ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں اور مزید اضافہ ہے نیکیوں کا۔ تو یہ مقصد، یہ اس کا حل ہے، یہ فائدہ اور انعام ہے۔ قربانی بھی کریں، گوشت بھی کھائیں، بانٹیں بھی، اور مزید ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی بھی پائیں۔ کتنا مبارک عمل اور کتنا بڑا عمل جو چند منٹوں میں اور چند روپیوں کے عوض ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، سب سے بڑا عمل کس کے لیے کرنا ضروری ہے؟ شریعت نے بتایا کہ تم میں جو صاحب نصاب ہو، جس نے رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کری ہے، جس نے اپنے آپ پر یہ سمجھا کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہے اور دیا ہے، تو ہر ایسے آدمی پر جو صاحب نصاب ہو، جس پر صدقہ فطر واجب ہو، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ صاحب نصاب، کسی کے پاس اس زمانے میں 612 گرام چاندی، 360 ملی گرام، یعنی 613 گرام مان لیجئے،
اگر چاندی اتنی کسی کے پاس ہے یا اس کی قیمت کسی کے پاس ہے، 612 گرام چاندی کی قیمت آج کے ریٹ میں، آج کے بھاؤ میں 54,000 روپے کی بنتی، 53,700 کچھ روپیہ ہے، احتیاطاً 54,000 پکڑ لیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو جو فی الحال رکھا ہوا ہو، ابھی ان 3 دنوں میں ضرورت نہ پڑنے والی ہو، قرض سے فاضل ہو، ضرورت اصلیہ حاجت اصلیہ سے فاضل ہو۔ حاجت اصلیہ روزمرہ کی جو ضرورت ہوتی ہے، رہنے کے لیے گھر چاہیے، گاڑی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں، کھانا پینا چاہیے، لباس چاہیے وغیرہ ذالک، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے حرج ہو، مشقت اور پریشانی میں آدمی مبتلا ہو جائے، ہر ایسی چیز حاجت اصلیہ میں آتی۔ یعنی حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر کسی کے پاس 54,000 روپیہ ہو یا 54,000 روپے کے برابر کوئی سامان رکھا ہوا ہو، فرنیچر رکھا ہوا ہو جس کی ضرورت نہیں پڑتی، سالوں سال ایک آدھ مرتبہ کبھی استعمال ہو گیا، یا گاڑی ہے زائد ہے رکھی رہتی ہے، دوسری استعمال ہوتی ہے، یہ استعمال نہیں ہوتی، سالوں میں کہیں ایک آدھ بار جا کر کے استعمال ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جو سالوں میں ایک آدھ بار کبھی استعمال ہوتی ہو، وہ بھی کاؤنٹ کی جائے گی، اس کی بھی قیمت نکالی جائے گی۔ اگر 54,000 ہو تو اس پر قربانی واجب۔ کسی کے پاس 2 گھر ہے، ایک میں تو رہتا ہے، ایک بھاڑے پہ دے دیا ہے، فاضل ہے اس کا مطلب تبھی بھاڑے پہ دیا ہے۔ کھیت ہے پڑا ہوا ہے، ویسے جوتا بویا نہیں جاتا ہے، جس کی ملکیت میں اس کو مانا جائے گا۔ زکوٰۃ میں یہ ساری چیزیں نہیں جوڑی جاتی، لیکن صدقہ فطر میں، قربانی میں یہ ساری چیزیں جوڑی جائیں گی مسئلے کے اعتبار سے۔ لہٰذا اگر ان ساری چیزوں کی قیمت 54,000 روپیہ پہنچ رہی ہے تو ہر ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے، وجوب کے اعتبار، ضروری ہونے کے اعتبار سے، ورنہ تو قربانی کی اتنی فضیلت ہے، اتنے زیادہ ثواب ہیں، آدمی جس پر واجب نہ ہو اس کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ثواب صرف اسی 3 دنوں میں ملنا ہے، اس کے بعد آپ کبھی بھی پورے سال ذبح کریں وہ ثواب ملنے والا نہیں۔ دوسری چیز ہے قربانی کا وقت، کب کیا جا سکتا ہے؟ شہروں میں، بڑے قصبوں میں، جہاں پر جمعہ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، ان کے لیے یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ، آج عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 10، 11، 12ویں کے مغرب سے پہلے تک ہے، یہ 3 دن، اور اس کی رات بھی ملا کر کے، دن میں بھی کرنا جائز ہے، رات میں بھی کرنا جائز ہے۔ ہاں، رات میں کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے کتابوں میں، مسئلوں میں، اور آگے علت جو بیان کی گئی ہے کہ چونکہ رات میں اندھیرا رہتا ہے، دیکھنے میں صحیح سے دکھے نہ، ہو سکتا ہے کوئی نس نہ کٹ پائے، یہ علت لکھی ہے۔ اس زمانے میں تو وہ علت تقریباً ختم ہے، دن سے زیادہ روشنی رات کو ہو جاتی ہے، لائٹ اور دوسری چیزوں کا انتظام کر کے، تو کوئی رات میں بھی کرنا چاہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو دن بھی اور رات بھی، یہ دونوں چیزیں اس کے اوقات ہیں۔ جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وہاں صبح صادق کے بعد، آج کے دن صبح صادق کے بعد سے لے کر وقت چالو ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لوگ کرنا چاہیں تو عید الاضحیٰ کے دن صبح صادق کے بعد کر سکتے ہیں، بہتر ان کے لیے بھی ہے کہ عید کی نماز کے بعد کریں۔ البتہ جواز کی جہاں تک بات ہے تو جائز یہ بھی ہے، کیونکہ وہاں جمعہ ہونا نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہونا نہیں ہے، اس گاؤں دیہات میں صبح صادق کے بعد بھی کوئی آدمی کر دے چلے گا، جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن شہروں میں
عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے تبھی۔ شہر میں کہیں بھی ایک جگہ اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی تو دوسرے لوگوں کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ اب ان کو انتظار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ چاہیں نہ کریں، کوئی بات نہیں ہے، جواز بہرحال ثابت ہو جاتا ہے۔ شہر میں کسی بھی ایک جگہ اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی، یہ مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کیے ہوئے ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو دارالافتاء کے جو ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی امین صاحب جو صدر مفتی تھے اس وقت، تو ہم لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوسرے مذاہب کی کتابوں کو پڑھنے سے گریز کرنا، بچنا۔ دوسرے جو مذہب ہیں، فرقہ باطلہ ہے، جو بھی ہو، پھر کب پڑھیں اس کو؟ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لو، اتنی قابلیت پیدا کر لو کہ تمہارا قدم، تمہارا اعتقاد اس مذہب سے، اس عقائد سے پھرنے نہ پائے۔ جب یہ صلاحیت تمہارے اندر ہو جائے تو فرقہ ضالہ کی کتابوں کو تم پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ اب تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم اس سے ہرگز نہیں ہٹو گے، چاہے جو کتاب پڑھ لو، تمہارے اعتقاد میں، عقائد میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آج اس کا بھرپور فائدہ ملتا ہے، اور لوگوں کو دیکھ کر کے واقعی اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اس دور میں سوشل میڈیا پر جو لوگ تقریریں ہیں، ویڈیو کلپس وغیرہ ہیں، دین کی، شریعت کی سنتے ہیں، تقریروں کی، دوسرے کسی بھی عالم کی، کسی بھی مذہب کی، کسی بھی فرقے کی، کون ہے، نہیں ہے، کیسا آدمی ہے، آ گئی کلپ سن لیا آدمی۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہے؟ ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، زمانے سے ہمارے اسلاف، اخلاف، اکابرین، آپ پیچھے اٹھا کر کے اگر سر دیکھیں، چہرہ گھما کر کے، تو ایک لمبا چوڑا زمانہ ہے، سب اللہ کے رسول کے نام قربانی کرتے چلے آئے ہیں۔ پچھلے اکابرین یا پچھلے خاندان کے لوگوں کے نام، میت کے نام قربانی بلا کسی حجاب کے، بلا کسی شک و شبہے کے، بلا کسی ذہنی تکلف کے کرتے چلے آئے ہیں۔ کبھی کسی کو کوئی شبہ ہوا ہی نہیں کہ ہماری قربانی گڑبڑ ہو جائے گی یا ان کی قربانی صحیح ہوگی یا نہیں صحیح ہوگی۔ اس دور میں سوشل میڈیا پہ آ کر کے کچھ لوگوں نے ایسا ذہنوں میں خلفشار پیدا کر دیا کہ اچھا کام کرانے والے بھی تذبذب کا شکار ہو گئے کہ فون کر کے معلوم کرنے لگے کہ آیا ہم اللہ کے رسول کے نام قربانی کریں تو کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا، یا ہم اپنے گزشتہ لوگوں کے جو میت جن کو کہا جائے گا جو مر چکے ہیں ان کے نام ہم قربانی کرنا چاہیں تو قربانی ادا ہوگی یا نہیں ادا ہوگی۔ خلفشار کا نتیجہ، تشویش میں ذہنیں مبتلا ہو گئیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میت کے نام ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہو، ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، جائز ہے، صحیح طریقہ ہے، بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ جس طرح زندوں کے نام قربانی صحیح ہے، ایسے ہی مردوں کے نام بھی قربانی صحیح ہے۔ مردوں کے نام سے جو قربانی ہوتی ہے وہ ادائے نفل ہوتا ہے۔ قربانی کرانے والے کی ملکیت پر ادا ہوتی ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ 1 پارہ تلاوت کرو، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ مالک آپ بنے، کرنے والا۔ ایسے ہی نفلی قربانی کرنے والا بھی اس نفلی قربانی کا مالک وہ ہوتا ہے، البتہ
اس کو دینا کسی اور کو ہے، اپنے دادا کو دینا ہے، والد کو دینا ہے، یا دوسرے صحابہ کرام کو دینا ہے، اکابرین کو دینا ہے، یا اللہ کے رسول کی ذات کو یہ ثواب پہنچانا ہے، نیت کر لیا، پہنچ گیا۔ یہ ہوتا ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ اس لیے بلا کسی شک و شبہے کے، بلا کسی حجاب کے اور بلا کسی تشویش کے، جیسے ہمیشہ ہوتی آئی ہے، آج بھی ہو اور بعد میں بھی ہو، ساری چیزیں صحیح، اس میں تشویش میں بالکل مبتلا نہ ہو۔ جس طرح اللہ کے رسول کے نام کرانا صحیح ہے، اسی طرح دوسرے مردے جو بھی ہوں، ہمارے خاندان کے ہوں یا دوسرے خاندان کے ہوں، سب کے نام کرانا صحیح۔ عقیقے کا حصہ بھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ قربانی میں عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو ثواب کرنا، جس کا ثواب ہے، اس کو قربانی، جیسے قربانی ہے، عقیقہ ہے، وہ بھی سنت ہے، تو قربانی کے حصے میں اس کا بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کوئی آدمی ولیمے کا بھی حصہ، ولیمے کے لیے اگر گوشت لینا چاہے اپنے، تو قربانی کے جانور میں عقیقے کا اور ولیمے کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، اس لیے تو جو باعث ثواب ہیں وہ ساری چیزیں اس میں حصہ لی جا سکتی ہیں۔ شرکت ہے قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں 7 حصے ہیں اور چھوٹے جانور میں 1 حصہ ہے۔ کچھ ویڈیوز اور کچھ میسیجز آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے بھی ملے ہوں گے کہ ایک بکری بھی پورے گھر والوں کی طرف سے صحیح ہو جائے گی، بالکل غلط۔ پورے ذخیرہ حدیث میں ساری حدیثیں ایک طرف، وہ کیا ہے کہ چھوٹا جانور ہے تو ایک آدمی کی طرف سے، الشاۃ عن واحد، ایک آدمی کی طرف سے، اس سے زیادہ شرکت نہیں ہو سکتی اس میں۔ وہ شاۃ چاہے چھوٹی سی ہو، دیسی ہو، اب وہ شاۃ اور بکرا چاہے راجستھانی ہو، ہمارے قد کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، بکری بکرا ہے، چھوٹا جانور ہے، تو صرف ایک آدمی کی طرف سے ہی کافی ہوگا، اس سے زیادہ کافی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہے پورے ذخیرہ حدیث میں جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بکری کی قربانی کرتے تھے اور پورے گھر والوں کی طرف سے ہمارے کافی ہو جاتی تھی، یہ ان کا فرمان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد اس زمانے میں لوگ زیادہ چاہنے لگے، اس لیے لوگ زیادہ کرنے لگے، یہ اس حدیث کا مضمون ہے۔ لوگ مطلب نام و نمود میں آ گئے، ریاکاری کرنے لگے، اس لیے اب ایک نہیں، ایک گھر والوں کی طرف سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ کرنے لگے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کا جواب دیا ہے علماء کرام نے کہ یہ حدیث کی ایک بکری کرتے تھے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی، وہ صرف ثواب میں ہوتا تھا۔ اس حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں کہ وہ قربانی واجب وجوب کے طور پر ادا کی جاتی تھی۔ آج بھی ہے جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ایک بکری قربانی کریں اور پورے گھر والوں میں ثواب کی نیت کر لیں کہ بھئی اس کا ثواب ہمارے لیے بھی، ہمارے سارے بچوں کے لیے بھی، بیوی اور اہلیہ کے لیے بھی، بالکل صحیح ہے۔ سارے گھر والے کھائیں، بالکل صحیح ہے، آج بھی ہے۔ اسی حدیث کی بنا پر لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کی جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا، اور ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول نے 2 بکرا ذبح کیا، ام محمد اور ان امت محمد، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بکرا محمد کی طرف سے اور یہ بکرا امت محمد کی طرف سے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک بکرے میں زیادہ لوگوں کی شرکت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول نہ کرتے۔ محدثین نے باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے کہ ان امت محمد والا جو بکرا تھا وہ نفلی طور پر تھا، وجوب عن الغیر نہیں تھا۔
اللہ کے رسول پر جو قربانی واجب تھی اس کا الگ ہے، باقی نفلی میں ثواب میں پوری امت کو شریک کر دیا۔ اگر ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کرتا تو اللہ کے رسول کا دوسرا فرمان من وجد ساعتاً ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اگر کسی آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہو، وسعت دی ہو، اس کو صاحب نصاب بنایا ہو، اور صاحب نصاب بننے کے بعد بھی، صاحب حیثیت ہونے کے بعد بھی وہ آدمی قربانی نہ کرے تو وہ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں بالکل نہ آئے۔ اب آپ سوچو، اگر ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے، امت محمد کی طرف سے کافی ہو جاتا تو اللہ کے رسول کی ڈانٹ اتنی سخت کیوں ہوتی؟ اللہ کے رسول تو کہتے کوئی بات نہیں، نہیں کرے، میں نے کر دیا نا پوری امت کی طرف سے، جاؤ چلے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ واجب چھوٹا جانور ہے ایک آدمی کی طرف سے ایک، بڑا جانور ہے تو پھر ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ رہی آج کی بات۔ اب اس کے علاوہ ایک بار پھر وہ اعلان دہرا دوں جو بھی جو جمعے کے دن کہا تھا کہ آپ سبھی حضرات صفائی ستھرائی کا خاص طور سے دھیان دیں، اپنی قربانی کریں سینٹر پہ آ کر کے، بڑے جانور کی گلی کوچوں میں کرنے سے بالکل پرہیز کریں، سینٹر پر کریں، اور صفائی ستھرائی کا خوب انتہائی طور پر دھیان دیں۔ اس کا جو باقیات ہے اٹھا کر کے خود رکھیں، اور خاص طور سے گلی کوچوں میں خون گرانے سے، باقیات اور آلائش بہانے سے بالکل پرہیز کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو عنوان بنا کر کے حکومت کہہ دے کہ اس کی وجہ سے تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، لوگوں کی صحتیں اس سے متاثر ہونے کا ڈر ہے، لہذا سینٹر ختم کر دینا چاہیے، جاؤ سب لوگ۔ پکڑ میں اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہم خود آ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز صفائی ستھرائی، یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمیں ایسا موقع بالکل نہیں دینا چاہیے کہ ہمارے ایمان پر ضرب پڑے، ہمارے اسلامیات پر، مسلمانیات پر ضرب پڑے۔ صفائی ستھرائی کا آدھا ایمان کہا گیا ہے، اس پر خاص طور سے توجہ دیں۔ دوسرے گوشت وغیرہ گھر لے جائیں تو ڈھانک کر کے لے جائیں، کھلے میں نہ لے جائیں، اور جب بانٹیں تو ان گھروں کا خاص طور سے خیال کریں جن گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں قربانیاں ہوئی ہیں آپ کے دینے سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جہاں نہیں ہوئی ہیں وہاں دینے سے آپ کو دل سے دعائیں ملیں گی خاص طور سے، اور اتنا دیں کہ جتنا کم سے کم ایک آدھ ٹائم میں بن سکے، تاکہ ان کے دل سے صحیح سے دعا نکل سکے۔ 4 بوٹی لے جا کے دے دیں گے، 8 آدمی کا پریوار ہے تو بجائے دعا کے کچھ اور ہی نکلے گی، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے جو حضرات قربانی کرتے ہیں یا کاٹتے پیٹتے ہیں، خون آلود کپڑا پہن کر کے باہر بالکل نہ پھریں، اس سے بھی احتراز کریں، اس لیے کہ ہمارے علاقوں اور محلوں میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی لوگ رہتے ہیں جو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خود چاہیے کہ ہم ایک اچھا میسج دوسروں کو دینے کی کوشش کریں، ایسا میسج نہ دیں کہ جس سے لوگ ناپسند کریں۔ باقی امام صاحب